حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے. نارملی کیوں جاتا ہے مسلمان؟ 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یار میرے ساتھ ہی کاروبار شروع کیا, ابھی تک میں ایک ہی فیکٹری پہ ہوں, اس کی 4 فیکٹریاں ہو گئیں. میرا وہی جناب 2 کنال کا گھر ہے, اس نے جناب 6 کنال کا گھر بنا لیا. میں اسی ایک گاڑی میں گھومتا ہوں, اس کے گیریج میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں. میں سال میں 1 بار باہر جاتا ہوں, یہ سال میں 6 بار باہر جاتا ہے. میں اکانومی میں سفر کرتا ہوں, یہ بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے. اس کے موبائل جب دیکھو چینج ہوتے رہتے ہیں. جب بھی یاد رکھیں, آپ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے نعمتوں میں, آپ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے. مجھے یہ تو فکر رہتی ہے کہ برابر والے نے اتنا بڑا گھر بنا لیا, اس نے اتنی بڑی فیکٹری بنا لی, مجھے یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. وہ قرآن روز پڑھتا ہے مگر میں نہیں پڑھتا. ارے میں ایک دوست سے ملا کہ جناب جو روزانہ نوافل پڑھتا ہے, کبھی تو دل میں خیال آیا ہو کتنا خوش نصیب ہے یار, میں بھی اب روز کے کچھ نوافل پڑھوں گا. اس سے ریس نہیں لگانی ہے. ریس اس سے لگانی ہے جس نے نئی مرسڈیز لے لی ہے, جس نے نئی کرولا لے لی ہے, جس نے نئی فارچونر لے لی ہے. اس کو دیکھ کر ٹینشن ہوئی. مجھے اس کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوئی جو رمضان میں پورا قرآن پاک 2 بار ختم کرتا ہے. جو رب نے دیا اس پر شکر اور قناعت کرو. اگر شکر اور قناعت نصیب ہو گیا تو پھر کبھی حرام کی طرف ذہن نہیں جائے گا, پھر کبھی ناشکری کی طرف ذہن نہیں جائے گا, پھر کبھی لوگوں سے ریس لگانے کی طرف ذہن نہیں جائے گا. کتنی ریس لگائیں گے, ایک دن سب چھٹ جائے گا اور ہم سب قبر میں پہنچ جائیں گے. اور دوسری بات, اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. حالانکہ پالنے والا وہ ہے, پیدا کرنے والا وہ ہے, بنانے والا وہ ہے, مگر بھروسہ نہیں ہے. بندہ حرام کی طرف چلا, صبر تو کرتا. ایک جملہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جملہ زبان پر ضرور ہے مگر دل میں نہیں ہے. اگر یہ ہوتا نا تو کیوں حرام کرتا, کیوں جھوٹ بولتا, کیوں ملاوٹ کرتا, کیوں کسی کو دھوکہ دیتا. ارے جب میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا تو میں کیوں رانگ وے اختیار کروں گا. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ رب کریم تمہیں پرندوں کی مانند رزق عطا فرمائے گا, جو صبح گھر سے بھوکے نکلتے ہیں, رات پیٹ بھر کر آتے ہیں. مگر ہماری ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی کہ سال بعد کیا ہوگا, اگلے سال آرڈرز ملیں گے نہیں ملیں گے, اگلے سال سیزن لگے گا نہیں لگے گا, ایکسپورٹ اگلے سال کتنا ہوگا, 5 سال بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, 10 سال بعد بچی کی شادی کا کیا ہوگا. اتنی فکریں پال رکھی ہیں. حالانکہ جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. جس رب نے بچے دیے ہیں وہی ان کی خیر خواہی بھی فرمائے گا, ان کی شادی کے انتظام بھی وہی فرمائے گا. یہ ٹینشن میری اور آپ کی نہیں. ٹینشن جو لینے والی ہے وہ لیتے نہیں ہیں. رزق لکھا ہے, مغفرت نہیں لکھی. رزق کی ٹینشن ہے, مغفرت کی ٹینشن نہیں ہے. ایمان سلامت رہے گا یا نہیں اس کی ٹینشن نہیں ہے. خدا را اپنے رب پر بھروسہ رکھ.